बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 21 मई और दिन है हफ्ते का। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये स्टेटमेंट जारी किया गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से। क्या मुहर्रकात हैं, वजह क्या बनी जब मुल्क का वज़ीर आज़म आपका छोटा भाई हो, इसके बावजूद आप बेबस लंदन में बैठे हुए मायूसी के फैसले करें। बुनियादी वजह क्या बनी, तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि इस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्ट मैसेज क्या दिया लंदन को, आसिफ अली जरदारी को, तमाम उन इत्तेहादियों को जो इस वक्त इंपॉर्टेंट हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, और इस वक्त सियासी मंजरनामा क्या है और बदले में क्या जवाब दिया गया, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर आन पड़ी है। मुश्किल फैसले करने हैं, और अब ये मुश्किल फैसले करने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है, तफसील से बात करेंगे। और आपको बताते चलें, आज इमरान खान ने जो कल का जलसा था उसमें एक जुमला कहा, और वो ये कहते हैं कि बार बार मेरा नाम लेती हो मरियम, थोड़ा ध्यान करो तुम्हारा खामद नाराज ना हो जाए। सोशल मीडिया के ऊपर इस एक तूफान आया हुआ है, और किन लोगों ने ये तूफान लाने की कोशिश की उस पर भी हकायक से पर्दा उठाएंगे। और इस वक्त पूरी मुस्लिम लीग नून ने जो इसका जवाब दिया, और एक टीवी चैनल मुसलसल ये खबरें दिखा रहा है, लगा रहा है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, नवाज शरीफ साहब ने कुछ गुफ्तगू की लंदन में सहाफ़ियों से। लंदन के सहाफ़ियों की जब हम बात करें तो मुतअद्दिद बार हमने अपनी आंखों से भी देखा, हमारे कानों के अंदर हुसैन नवाज ने आकर भी सवालात देने की कोशिश की। एक वक्त ऐसा था कि जब हम ये सवालात पूछ भी लेते थे, यानी 2 सवालात जो हैं वो हमारी मर्ज़ी के होंगे और 1 सवाल उनकी मर्ज़ी का होगा, ताकि एक मौक़िफ़ जो है वो उनका भी सामने आ जाए, और उसको काउंटर करने के लिए हम भी अपना सवाल रखते हैं। ये तरीका वारदात रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों का, मर्जी के लोगों से सवाल करवाया जाता है। ये हर सियासी जमात में होता है, कोई भी सियासी जमात हो, उनके प्यार करने वाले बीट रिपोर्टर्स मौजूद रहते हैं। लंदन में पर्चियों पर लिखकर सवाल दिए जाते हैं, पर्चियों पर लिखकर जवाब दिए जाते हैं, तय किया जाता है। सहाफ़ी अंदर बैठकर एवनफील्ड में तो बहुत कम होता है कि सहाफ़ी अंदर जाएं, लेकिन हसन नवाज के दफ्तर में हमेशा ये होता रहा कि वहां पर बैठकर पहले फैसला किया जाता है कि आज क्या सवाल पूछना है, और उसके बाद जब बाहर आ जाते हैं तो वही सवाल दाग दिया जाता है। आज सवाल किया गया कि क्या आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक माहौल बना हुआ है, और माहौल ये बना हुआ है लंदन में कि मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। याद रखिएगा, जब हम लंदन की बात करते हैं तो यहां पर जितने भी सहाफ़ी हैं जो नून लीग की बीट रिपोर्टिंग करते हैं या नून लीग की खबरें लगाते हैं, उनका वही मौक़िफ़ होगा जो नवाज शरीफ कैंप का है। और अंदर ये तय पाया कि नवाज शरीफ साहब, और जो माहौल नजर आ रहा है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाया जाए। नवाज शरीफ साहब की खुशनुदी हासिल करने के लिए सवालात भी वैसे किए जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की खुशनुदी हासिल करने के लिए बार बार मरीम का जिक्र भी किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए, और जो उनका मौक़िफ़ है, जो दिल की बात है, वो बाहर लाने के लिए और आवाम तक पहुंचाने के लिए कि जनाब ये तो सवाल मीडिया ने किया और हमने उसका जवाब दे दिया। लेकिन असल हकायक ये हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि हम रिफॉर्म्स के बाद फिल फॉर इलेक्शन में चले जाएंगे। आज उनसे सवाल ये किया गया कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे माजी में सवाल किए गए, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में हराया, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब व्यूअर्स, माजी के अंदर जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत थी, मैं अक्सर ये बात करता था कि हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कारकर्दगी बताते हैं, केसेस का मुवाजना करते हैं, अदवार का मुवाजना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो नून लीग का वोट बैंक है वो टूटता क्यों नहीं है? आज भी नून लीग के लोगों को नून लीग की याद क्यों सताती है? नून लीग ज़मीनी इंतखाबात में एक के बाद दूसरी जीत क्यों अपने नाम की? कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए जहां पर नून लीग के खिलाफ नफरत होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा, और पाकिस्तान की तारीख में ये लिखा भी जाएगा कि इस दौर के अंदर भी नून लीग को वोट पड़ा। तो ये सोचने की सारी बातें थी। याद रखिएगा, माजी के हालात कुछ और थे। हम ये बात खुद मानते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाती और साजिश के तहत अगर इनकी हुकूमत ना गिराई जाती, तो शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वो कामयाबी ना मिलती, क्योंकि आपने अपनी कारकर्दगी का बोझ उठाकर पाकिस्तान के अवाम के पास जाना था। लोगों ने सवाल करना था आपसे कि मुल्क के अंदर दूध की नहरें नहीं बह रही, आपने बिजली की जो तरसील है
لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو ختم کرنے کا وعدہ کیا. ملک کے اندر جو ترقی آنی چاہیے تھی ویسی نہیں آئی, اور جتنی بھی کارکردگی تھی وہ صفر ہمیں نظر آئی. تو یہ وہ کارکردگی جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے الیکشن میں جانا تھا, مینڈیٹ لے کر جانا تھا, اور مینڈیٹ کو اتنا اچھا نہیں تھا. جس طرح آپ الیکشن میں پہنچتے ہیں تو پھر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو آزما کر دیکھ لیا, آپ کی کارکردگی ویسی نہیں ہے. یہ ایک ایسی بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ووٹر جو ناراض تھا, وہ آج ووٹر جو ہے وہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتا ہے. اس وقت ضمنی انتخابات ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی ایک بنیادی وجہ بنی کہ ضمنی انتخابات کے اندر وہ پرفارمنس نظر نہیں آ رہی تھی, تو لوگوں نے اپنا ووٹ اسی طرح دیا. اور بعض سیٹ ایسی تھی جس کے اوپر اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ موجود تھے, تو اوبیسلی ایک نیچرل فیکٹر ہے کہ نون لیگ کے لوگوں کو ہی دوبارہ انتخاب میں یقینی جو ان کی جیت تھی وہ نظر آ رہی تھی, اور ہوئے بھی, جیتے بھی. لیکن اب سلسلہ ایسا ہے ویورز کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. عمران خان کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ ساتویں آسمان پر چلا گیا. لوگ عمران خان کی باتیں سننے کے لیے سارا دن دھوپ میں انتظار کر رہے ہیں. عمران خان کی تقریریں سننے کے لیے, عمران خان کی امپورٹڈ حکومت نے سازش کر کے اس ملک پر مسلط کی, لوگ جاننا چاہتے ہیں, لوگ سوالات کرتے ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو بھی شخص اس قافلے میں شامل ہوتا چاہ رہا ہے, جو عمران خان کی بات کرتا ہے, لوگ اس کو بھی سنتے ہیں, چونکہ آپ سازش سے پردہ اٹھا رہے ہیں, آپ ان کرداروں کو دکھا رہے ہیں, اور اس سازش میں کون کون ملوث تھا آپ نے قوم کے سامنے ان کے ناموں کو بھی اب لینا شروع کر دینا. یاد رکھیے گا لانگ مارچ میں عمران خان صاحب ان لوگوں کے بھی نام لیں گے جو اعلی کار بنے. یاد رکھیے گا اس سے پہلے خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میری باتیں نہیں مانی گئی تو میں ان لوگوں کے بھی نام لوں گا جو لوکل ہینڈلرز تھے. اب اس وقت پاکستان کے اندر جو یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ ضمنی انتخابات میں, جس طرح آج نواز شریف صاحب نے بھی, میں اسے خوش فہمی کہوں گا, اس لیے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں ویورز. یاد رکھیں اب حالات مکمل طور پہ بدل گئے ہیں. یہ جن علاقوں میں جائیں گے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. آج جو ووٹ کاسٹ ہوگا وہ برادری کی بنیاد پر کاسٹ ہوگا, یہ بھی ایک فیکٹر ضرور ہے, لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی سیٹس ہیں جہاں پر زبردست قسم کا مقابلہ ہوگا. وہ سیٹس جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت ہی کم مارجن سے وہ سیٹیں لوز کی, یہ کنورژن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی, اور یہ ریزلٹ سوئنگ کر جائیں گے مکمل طور پر. ہم نے سلمان شبیر نے آسٹریلیا سے ایک پورٹل بنایا, میں اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں, اور اس میں ریزلٹ کمپائل کیے, اور ان ریزلٹ کی روشنی میں بہت ساری ایسی سیٹس تھی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہارتی ہے, اور بہت کم مارجن سے. بہت ساری ایسی سیٹس تھی جہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتی بہت ہی کم مارجن سے. اب یہ مارجن بڑھ جائے گا, جن سیٹوں سے یہ جیتے کم مارجن سے وہ بھی بڑھ جائے گا, اور جن سیٹوں سے یہ ہارے کم مارجن سے وہ مارجن کو یہ کور کریں گے, اور وہاں کنورژن ہمیں نظر آئے گی, سوئنگز ریزلٹس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو نواز شریف صاحب یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ضمنی انتخابات میں ان کو ہرایا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, ہم آرمی کے خلاف بولتے رہے, ہم جنرلز کو برا بھلا کہتے رہے, لیکن اس کے باوجود کنٹونمنٹ کے الیکشن کے اندر بھی ہماری جیت ہوئی. یاد رکھیے کہ اب ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں, حالات دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مایوسی کی بنیادی وجہ بالکل درست ہے, کیونکہ اب آپ کا وہ گراف نہیں ہے مقبولیت کا جو اس وقت عمران خان کی جماعت کو ملا, عمران خان کو ملا, اور اب یہ ریزلٹس کنورٹ ہوتے ہوئے میں نظر بھی آئیں گے. ویورز آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انٹرنیٹ پہ پیغام دیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مشکل فیصلے بھی کرنے ہوں گے, آپ کو بجٹ بھی دینا ہوگا, اور آپ کو جلد الیکشن بھی کروانا ہوگا. آپ نے پچھلے 2 روز کے اندر بہت ساری جو اس وقت جو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, بیانات تبدیل کیے جا رہے ہیں, اور لوگوں کے مزاج بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پیغام ڈائریکٹلی دے دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ حکومت بن سکتی ہے, آپ 13-14 جماعتیں مل کر اگر حکومت بنا سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اس حکومت کا جو بنیادی کام ہے ملک کو معاشی طور پہ مستحکم رکھنا, ملک کو ٹریک پر لے کر جانا, تو پھر یہ بھی فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے. اور یہ جو انوکھے لاڈلے یعنی 13-14 جماعتوں کے جو لوگ ہیں, اور خصوصاً نون لیگ کی جو سوال کر رہی ہے, لاڈلا کسی اور کو کہتے ہیں, اصل میں لاڈلے یہ خود ہیں, سوال یہ کر رہی ہے کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ ہمیں نہیں ہلایا جائے گا.
آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ عمران خان جب لانگ مارچ لے کر نکلے گا تو اس پریشر کے اندر آپ نہیں آئیں گے. ویورز یاد رکھیں, یہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, دوبارہ کر رہا ہوں کہ ایک پریشر نظر آ رہا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے اوپر بھی, اور اب وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے, اور جو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ خدا رہی لانگ مارچ مت کرنا, چونکہ بڑی بھیانک رپورٹس ہیں پاکستان کے ایجنسیز کی, اور رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ کسی صورت بھی یہ ناکام نہیں ہوگا لانگ مارچ, اور یہ لوگ نکلیں گے, بیٹھیں گے, اور رپورٹس یہ دی جا رہی ہیں کہ اگر جلسوں میں لوگ آ سکتے ہیں تو لانگ مارچ دور نہیں ہے. اور پھر آپ کو جب شہر اقتدار میں لوگ بیٹھ جائیں گے, قبضہ کر لیں گے, جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں, جب آپ بیٹھ جائیں تو قبضہ ہی ہو جاتا ہے نا, پھر کوئی آپ کو ہٹانے کے لیے پھر آپ کو فورس کا استعمال کرنا پڑے گا, اور پھر فوج بھی یہ سوچے گی, پاکستان کے ادارے بھی یہ سوچیں گے, پاکستان کے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز بھی سوچیں گی کیا ہم نے لاٹھی کا استعمال کرنا ہے, کیا ہم نے اسٹیٹ نے زور آزمائی کرنی ہے. اگر لوگ نہتے اور آرام سے بیٹھ کر ایک دھرنا وہ دے دیتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو پھر کس بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جائے, کس بنیاد کے اوپر لاٹھی چلائی جائے. اور خدا نہ خواستہ کچھ عناصر اگر اس میں ایکٹیو ہو گئے, جو کچھ ماڈل ٹاؤن میں ہوا, اس طرح کا کوئی اقدام ہو جاتا ہے تو پھر حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. اور اس چیز سے بچنے کے لیے یہ بہتر راستہ یہی ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دیا نون لیگ کو, کہ آپ نے مشکل فیصلے بھی کرنے ہیں, بجٹ بھی تیار کرنا ہے, اور پھر کوشش یہ ہوگی کہ آپ جون جولائی میں الیکشن کی طرف جائیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بنا دی جائے. اب یہی بنیادی وجہ بنی جو پیغام لے کر نواز شریف صاحب کے پاس شہباز شریف لندن یاترا کر کے آئے کہ جناب مجھے تو پیغام یہی دیا گیا ہے, مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ آپ نے فیصلے بھی کرنے ہیں اور جلد سے جلد الیکشن بھی کروانے ہیں. یہ بنیادی وجہ بنی ہے ویورز. اس پیغام کو لے کر جب یہ آپ لندن پہنچتے ہیں شہباز شریف صاحب, تو وہاں کی کہانی کیا تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, اور فائدہ نہیں ہوا. اور اس میں بہت انٹرسٹنگ فیکٹر یہ بھی ہے, یہ بھی یاد رکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان جاری ہوا, اور رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مشکل فیصلے بھی ہو سکتے ہیں اور ہم مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. وہ کیا کہتے ہیں کہ آئینی مدت پوری بھی کریں اور معیشت بحالی کے لیے تیار ہیں. اب جو منطق تھی اس بیان کے پیچھے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہیں, اگر آئی ایم ایف ہمارا قرضہ ڈبل کر دے, دوست ملک ساتھ دیں تو صورتحال سنبھل سکتی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 24-25 مئی کو آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں, ان سے معلوم ہو جائے گا کہ ملکی معیشت بحال ہوگی یا نہیں ہوگی. آئی ایم ایف سے بات چیت کے ماحول میں اگر ہمارے لیے پریشانیاں پیدا کی جا رہی ہیں تو وہ لوگ فیصلہ کر لیں جنہیں پوسٹنگ ٹرانسفر میں پڑھنے کا شوق ہے. یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کا جو فیصلہ تھا وہ بڑا عجیب سا فیصلہ ان کو لگتا ہے نون لیگ کو, لیکن یہ بڑا جائز فیصلہ تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کس بنیاد کے اوپر لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگز کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو جو فوجداری مقدمات کے اندر جہاں سزائیں ہو سکتی ہیں, جہاں پہ ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر آپ کو پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے, جیل کے اندر پھینکا جا سکتا ہے, آپ کس بنیاد کے اوپر لوگوں کو تبدیل کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک وار کیا ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر مسئلہ کس کو ہے, ابھی ریسنٹلی فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جس کو روک دیا گیا. اب یہ بھی ایک بون آف کنٹینشن بن گیا, اور بون آف کنٹینشن یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے رانا صاحب کو چوکیداری کے لیے بٹھایا گیا کہ آپ نے فائلیں لیفٹ رائٹ کرنی ہے, اب یہ فائلیں لیفٹ رائٹ ہی نہیں ہو رہی بلکہ اسٹریٹ جا رہی ہیں اور سیل کر دی گئی ہیں. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ فیکٹر ہے. جو میری کچھ ذمہ داروں سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فیصلہ آ جایا, لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا جب سے ڈی جی آئی ایف آئی اے کو لگایا گیا اس دوران کیا کہیں پر کوئی رد و بدل کیا گیا, کیا لوگوں نے ریکارڈ کو لیفٹ رائٹ کیا, اور اگر کیا ہے تو اس کا کون پتہ لگائے گا. یہ بہت انٹرسٹنگ خبر ہے ویورز, اور ہماری اطلاعات کے مطابق شاید کہیں نہ کہیں ایسا کام ہوا ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کے اب جو ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ بھی الفاظ استعمال کیے کہ معیشت کی بحالی کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر ہمارے ہاتھ پیر باندھے جائیں گے تو ذمہ داری انہی پر عائد ہوگی جنہوں نے اس بدبخت ٹولے کو قوم پر مسلط کیا ہے. اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ٹولہ جس کو بار بار کہتے ہیں, آپ کیوں نام نہیں لیتے اداروں کا. اس وقت نون لیگ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک خلیج مجھے نظر آ رہی ہے, فیصلے نہیں ہو پا رہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اتحادی, جو سوال آج ان سے شاید خاقان عباسی سے بھی ہوا کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, اتحادیوں نے مینڈیٹ دے دیا کہ آپ مشکل فیصلے کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون
अहम फैसले क्यों नहीं कर रही? सवाल बुनियादी ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब के पास फैसला करने की जरूरत नहीं, सलाहियत नहीं? क्या आप नाअहल हैं और नाअहली की वजह से आप बार बार लंदन की तरफ देखते हैं? तो सवाल तो बड़ा जायज है, लेकिन मसला यहां पे व्यूअर्स ये बनता है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक रास्ता तलाश कर रहे थे, जो रास्ता बंद हो गया है, इसीलिए रिजेंटमेंट के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ऐसे बयान दे रहे हैं। यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का गुस्सा जो है अदलिया का, उन्होंने निकाल दिया और फिर हमारे हाथ पैर बांधने की जो बात कर रहे हैं, ये भी पाकिस्तान के इदारों की तरफ इनका इशारा है, क्योंकि पैगाम बड़ा जबरदस्त दे दिया गया है। और पैगाम ये है कि हम मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाना चाहते हैं माशी, और इसका बुनियादी हल यही है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन ही वाहिद हल है। इस इलेक्शन को क्रिटिसाइज शायद खान अब्बासी साहब कभी करते हुए नजर आते हैं और कभी कहते हैं कि इलेक्शन से क्या होगा। आज एक इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई है फजल रहमान की और आसिफ अली जरदारी की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि वहां पर कौमी हुकूमत का जिक्र किया गया है। ये अलायंस फ्यूचर में भी चलेगा और स्ट्रेटजी ये है कि कल को कोई जमात इस काबिल नहीं होगी, ये बात मेरे अल्फाज आप लिख लें, और यही रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा कि एक बड़ी अक्सरियत हासिल कर सके। ये एक जो असेसमेंट है पाकिस्तान की सियासी जमातों की है। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी, वहां से सीटें मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची में अच्छा परफॉर्म कर सकती है अपनी हालिया कारकर्दगी, जलसों और ये इम्पोर्टेड हुकूमत का जो बयानी है उसकी बुनियाद के ऊपर। और पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुकाबला होगा नून लीग के साथ। जो सीटें यहाँ से विन करेगा वही वफाक में हुकूमत बनाएगा। पीटीआई का जहाँ तक ताल्लुक है केपी का, तो वहाँ पर उन्हीं की हुकूमत रहेगी। जो लोग कह रहे हैं कि हमारा रिवाइवल होगा, ये सिर्फ फजूलियात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये भी बता दें कि बलूचिस्तान के अंदर 4 सीटें इनकी, 5 उनकी, 6 किसी और जमात की मिलकर एक दोबारा हमें कोalition गवर्नमेंट ही नजर आ रही है। तो मुकाबला सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर है, जहां पे नून लीग को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तमाम खेल खेला। और आसिफ अली जरदारी साहब ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो आपको इलेक्शन में चीजें नजर भी आएंगी। अब ये फजल रहमान साहब की जो मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से, वहां पर भी अहद पैमा और वादे जो किए जा रहे हैं वो ये हैं कि कल को भी हमने मिलकर साथ चलना है और हमारी जो सिंध का जो हमारा कला है इसे हम सिक्योर करेंगे, और जिसको जितनी भी सीटें मिलेंगी वो मिलकर एक कौमी हुकूमत की तश्कील में हमारा साथ देगा। ये वादा किया गया है फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, और अब इसी लाइन के ऊपर काम किया जाएगा, क्योंकि कोई जमात, याद रखिएगा, कोई जमात इस मुल्क के अंदर जो सियासी निज़ाम है, जो सियासी स्ट्रक्चर, इसे इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि 2/3 एक बड़ी अक्सरियत लेने में कामयाब नहीं होगी। और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। किसी भी जमात की एक सूबे के अलावा दूसरे सूबे में हुकूमत नहीं बनने दी जाएगी। और ऐसा कौन करता है वो आपके सामने, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट होगी। अब जो इलेक्शन अनाउंसमेंट होती है उसके बाद आपके सामने चीजें आ जाएंगी। अच्छा व्यूअर्स, एक तीसरी खबर है मरीम नवाज के हवाले से। खान साहब ने आज एक बयान जारी किया। वो ये कहते हैं कि मरीम, मेरा नाम आप बार बार लेती हैं, ऐसा ना हो कि कैप्टन सफदर साहब जो नाराज हो जाए। अब देखिए, मैं नॉर्मली कमेंट नहीं करता ऐसी गुफ्तगू के ऊपर या ऐसे बयानात के ऊपर, लेकिन मुझे जरूरत क्यों महसूस हुई आज इस खबर को भी शामिल करने की। खान साहब ने के हवाले से, यानी खान साहब ने आज जो स्टेटमेंट जारी की, इससे पहले मरीम ने क्या किया, जलसे के अंदर 120 दफा खान साहब का नाम लिया, और एक काउंटर चलता है पाकिस्तान के एक टीवी चैनल ने उसे दिखाया भी कि कितनी दफा मरीम नवाज ने इमरान खान का नाम लिया। इमरान खान तुम ये, इमरान खान तुम वो, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। मैं आपको याद करवाऊंगा कि जब 27 तारीख का जलसा हुआ, खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया और खान साहब ने एक जलसा किया इस्लामाबाद का, तो उसमें इमरान खान, मैं, हमारा का लफ्ज एक दूसरे टीवी चैनल ने, जिसकी वेबसाइट पे ये तमाम खबरें पड़ी हैं, यहाँ पे रिएक्शन आया मरीम के हवाले से, एक काउंटर चलाया कि खान साहब ने अपना नाम, मेरा नाम और अपने आप को, यानी वो ये साबित ये करना चाहते थे कि शायद खान साहब नार्सिसिस्ट हैं किसी किस्म के, और इस नार्सिसिज्म के अंदर, यानी जो खुद पसंदी है, नरगिसियत है, इसमें इतना आगे निकल गए कि उन्हें अपनी जात के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। तो जब ये खबर चली तो मुझे फौरी याद आया कि ये माजी के अंदर दूसरा टीवी चैनल भी ये काम कर चुका है। अच्छा, अब खान साहब ने ऐसा क्यों किया? याद रखें कि खान साहब कभी भी किसी भी खातून के हवाले से ऐसी बात नहीं करते। ये नून लीग का हमेशा से शेवा रहा। नून लीग ने खातून अव्वल के बारे में जिस किस्म के ट्रेंड्स चलाए,
کردار کشی کرنے کی کوشش کی، اس کی آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی، لیکن یہ مثال اسی گھرانے میں ملتی ہے۔ ماضی میں بے نظیر کے حوالے سے کیا ٹرینڈ چلتے رہے، خدارا بلاول بھٹو کو شرم کرنی چاہیے تھی کہ ان کی والدہ کے بارے میں کیا باتیں جماعت کرتی رہی اور آج یہ مل کر بیٹھ گئے اور کس انداز میں بیٹھے، اور آپ نے اسی جماعت کے لیڈر کے انڈر اپنے آپ کو بطور وزیر خارجہ کے پیش کر دیا، سروسز پیش کر دی۔ تو یہ سیاست کے اندر یہ اس قسم کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اب نون لیگ کا یہ شیبہ رہا، پیلی ٹیکسی اور پھر جس طرح کی تصویریں آسمان سے پھینکی جاتی رہی، یہ کوئی، میں آپ کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، یہ مثالیں موجود ہیں نون لیگ کے اندر کہ نون لیگ کس قسم کی کردار کشی کرتی ہے۔ کالمز لکھوائے گئے، آسمان شرازی کا کالم آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں کس طرح لکھا گیا، کیا الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ حقیقتیں ہیں، اور جب آپ حقیقتوں سے منہ چھپانے لگے تو پھر انجام جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ میں نے بڑی ذمہ داری سے، میری ملاقات ہوئی پاکستان کے ایک اس وقت لیڈنگ ٹی وی چینل کے ایک ایڈیٹر کے ساتھ، اور وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ ملک کے اندر جو معاشرہ ہے ہمارا، اس کو تقسیم کرنے میں پاکستان کے ٹی وی چینلز کا ہاتھ ہے، میڈیا کا ہاتھ ہے۔ اور مریم نواز نے اگر یہ باتیں کہی ہیں اور خان صاحب نے اس کا جواب دیا تو یہ مریم نواز کی غلطی رہی۔ مریم نواز نے روایت پیدا کی ہے، گالی کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے یہ کلچر لے کر آئے۔ آج نواز شریف صاحب نے بھی کہا یہ کلچر کو پیدا کرنے میں نون لیگ کا ہاتھ رہا، جس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مریم نواز کی ماضی کی ساری تقریریں نکال کر دیکھیں، اور ان تقریروں کی روشنی میں کوئی صرف ایک جملہ جو قوم کی اصلاح کر سکے وہ نکال کر دیکھیں، آپ کو ان تقریروں کے اندر ایک نارسزم نظر آئے گا۔ ہمارا خاندان، ہماری جماعت، میرے والد صاحب، ہمارے چچا جان، اور ہم نے بدلہ لے لیا، یہ تمام باتیں مریم نواز نے کی ہیں ریکارڈ کے اوپر۔ تو خدارا قوم کو راستہ دکھائیں، تقسیم مت کریں۔ اب قوم کو تقسیم کیسے کیا جا رہا ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اخلاقیات، روایات، سیاست کا جنازے کے بعد اب عمران نیازی نے ایک اور کام کیا، خواتین پر حملے شروع کر دیے۔ یہ شہباز شریف صاحب کے فرزند حمزہ شہباز صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہاں پہ نہیں رکتا، سعد رفیق صاحب نے بھی اسی پر گفتگو کی اور رد عمل دیا، اور سعد رفیق صاحب یہ کہتے ہیں، حالانکہ اچھا یہ سب سے پہلی شخصیت ہے جس طرح یہ خان صاحب نے تقریر کی اس کے بعد ان کا ریئیکشن آ گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شیاطین اترتے ہیں، تم یقیناً تباہی کی راہ پر ہو، گواہ رہنا، یاد رکھنا تم کے ابھی کے راستے پر ہو، اسی راہ پر اپنے منطقی انجام تک پہنچو گے۔ دیکھیں پہنچتا کون ہے خالد صاحب، یہ تو وقت بتائے گا کہ اخلاقیات اس ملک کے اندر کون تباہ کر رہا ہے۔ پھر آصف علی زرداری صاحب بھی نہیں رکے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جن عزت داروں کے گھروں میں مائیں بہنیں ہوں وہ ایسی زبان استعمال نہیں کرتے، آصف علی زرداری صاحب۔ پھر شہباز شریف صاحب بھی میدان میں آ گئے، اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ مسجد نبوی کی حرمت کا پاس نہ کرنے والوں سے بیٹیوں کی عزت و تکریم کی کیا توقع۔ اب یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر میدان میں اترے ہیں، اور سب سے انٹرسٹنگ بات، میں حیران ہوں یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ان اداروں کے ہوتے ہیں، یہ کوئی خواتین محاذ عمل کوئی وومن ایکشن فورم ہے، اب اس کی کیا حیثیت ہے آئی ڈونٹ نو، یہ ہے بھی نہیں بھی ہے، یہ جاگ رہا تھا، سو رہا تھا جب خاتون اول کے بارے میں باتیں کی گئی۔ یہ باتیں مریم نواز کی باقی خاندان کی خواتین کے بارے میں کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیوں کوئی بات نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ جب آپ سیاست میں سیاسی پلیٹ فارم پر آ کر لوگوں پر تہمتیں لگائیں، دیکھا پھر میری میڈیا مینجمنٹ کی آڈیوز آپ کی لیک ہو، کون بھونگتا ہے اور کون کتا ہے، جب آپ کی ایسی گفتگو موجود ہو تو پھر آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لوگ آپ کی کردار کشی نہیں کر رہے، صرف آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ ہیں کیا۔ اب یہ خواتین محاذ عمل کوئی پلیٹ فارم ہے، وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ مریم نواز نے متعلق عمران خان کے بیان کو عورتوں سے بے حد نفرت کا اظہار قرار دے دیا۔ WAF نے اپنے جاری کردہ بیان میں عمران خان کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ تحریک انصاف کے سبب اپنے بیان میں معافی مانگے۔ Who the hell are you؟ آپ ہیں کون؟ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ پارٹی کے ایک سربراہ کو، عمران خان کو، اور 22 کروڑ عوام جس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ کہیں کہ معافی مانگو؟ میں نے زندگی میں کبھی یہ جو ایکشن فورم ہے اس کا زندگی میں کبھی نام تک نہیں سنا جو معافی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا، خان صاحب سے غلطی ہوئی، اور غلطی یہ تھی کہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، آپ کا قدر نہیں ہے۔
آپ عمران خان ہیں، پاکستان کی عوام آپ سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں مت پڑیں. آپ کا مشن جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس مشن پر آپ کو پاکستان کی عوام کو آگے لے کر جانا ہے. پھر اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.